بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کلام پر مشتمل مشہور و معروف متن العقیدۃ الطحاویہ جو کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے اسباق چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقائد ہیں کل ہم نے ان کو دیکھا تھا اور یہاں تک عبارت ہوئی تھی کہ آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عنده، تقدیر پر بحث ہوئی تھی یہاں پر، جو مختصراً ہم نے دیکھا۔ اچھا، اس میں کتاب کا ایک اور اسلوب بھی میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں، چونکہ یہ تو متن ہے نا، تو اس میں دلائل اور تفصیلات نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ نے شرح عقائد اور دیگر علم کلام پر کتابیں پڑھی ہوں گی، تو جیسے کل بھی اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ نوٹس کا کیا کریں، تو میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ دلائل مل جائیں گے، خاص طور پر بہار شریعت جو ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کا جو پہلا حصہ ہے عقائد کے حوالے سے، اس میں اس کا حاشیہ بڑا زبردست ہے، تو اگر اس کے حاشیے سے ہم جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں تو کئی چیزیں ہمیں آسان ملیں گی، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ المصطفى ونبیہ المجتبى ورسولہ المرتضی، کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، چنے ہوئے، ونبیہ المجتبی، اور منتخب کردہ نبی ہیں، ورسولہ المرتضی، اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں پسندیدہ، مرتضی، جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ یوں تو تمام انبیاء سے راضی ہے، لیکن چونکہ خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کے اوصاف کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبدیت کو، آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت، تینوں کو اسی ایک عبارت میں بیان کر دیا گیا، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عبد یعنی بندہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نبوت کو بھی بیان کیا اور رسالت کو بھی بیان کیا۔ رسول جو ہوتا ہے وہ گزشتہ شرائع جو شریعتیں ہوتی ہیں ان کو منسوخ کرتا ہے، اور ان کے پاس ایک الگ شریعت ہوتی ہے، اور نبی جو ہے وہ گزشتہ نبی کی ہی، بلکہ نبی جو ہے وہ مطلقاً وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتا ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے جسے چن لیتا ہے۔ جو بھی تعریفات آپ نے نبوت اور رسالت کی پڑھی ہیں، تو نبوت جو ہے یہ اعم ہوتی ہے اور رسالت اخص ہوتی ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اور اتقیاء تقی کی جمع ہے، متقی، نیک پرہیزگار،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیزگاروں کے امام ہیں، و سید المرسلین و حبیب رب العالمین، اور آپ تمام رسولوں کے سید ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں، اور رب العالمین یعنی عالمین کے پالنے والے کے حبیب ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں، دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا، انا اکرم الاولین والآخرین، کہ میں پہلوں اور پچھلوں سب کا، جو گزر چکے جو آنے والے ہیں سب کا، سب میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا، الا وانا حبیب اللہ، کہ میں جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن پاک کی نص قطعی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں، وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، حبیب الرب العالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد اور آپ کا دور نبوت جو شروع ہوا، اس کے بعد، یعنی اس میں بھی اور اس کے بعد بھی، یہ مراد نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد نہیں، بلکہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو آپ کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی جو بھی دعوی نبوت ہوگا، فغی وہوا، وہ گمراہی ہے اور جہالت ہے، خود پسندی ہے۔ کوئی بھی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا اور اس کے اوپر حکم کفر ہوگا، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت تام ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ قرآن کریم کی نص قطعی اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس کا انکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تمام جنات کی طرف، وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور تمام انسانوں کی طرف، کائنات کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جنات بھی مکلف ہیں، اس لیے ان کا بھی ذکر ہوا۔ بالحق، حق کے ساتھ آپ جو ہے وہ مبعوث ہوئے، والہدا، ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے، وبالنور والضیاء، اور نور کے ساتھ مبعوث ہوئے اور ضیاء یعنی روشنی کے ساتھ مبعوث ہوئے، یعنی آپ کو ہدایت، قرآن پاک اور معجزات دے کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک کا ذکر ہوا۔ فرمایا، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ بات کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، منہ بدأ بلا کیفیت قولا، منہ بدأ، قرآن پاک کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوا، اسی سے ہی ہوا۔ یہ منہ میں جو ہو ضمیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے،
اور بدأ جو ہے اس کا فاعل قرآن ہے، منہ بدأ، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہی قرآن پاک کا، اس کے کلام کا ظہور ہوا، لیکن بلا کیفیت، بغیر کیفیت کے، قولاً، بطور قول کے، یعنی وہ اس کا کلام تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اصوات و حروف نہیں ہیں، تو وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے من جانب اللہ، اللہ کا ہی کلام ہے۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے، بطور وحی کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نزول کا ذکر ہے یہاں پر معتزلہ کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ وہ ایجاد حروف و اصوات کو کلام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نزول ہوا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور اہل ایمان نے بطور حق کی اس کی تصدیق کی، وَأَيْقَنُوا، اور یقین کیا کہ أَنَّهُ کلام اللہ تعالی بالحقیقت، کہ یہ در حقیقت واقعی میں اللہ تبارک و تعالی کا ہی کلام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ لیس بمخلوق، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ بعض نے کہا کہ یہ مخلوق ہے، تو ہم نے کہا یہ مخلوق نہیں ہے، کا کلام البریتی، جس طرح سے لوگوں کا کلام ہوتا ہے، انسانوں کا کلام ہوتا ہے، حوادث کا کلام ہوتا ہے، اس کی طرح سے یہ مخلوق نہیں ہے۔ فمن سمعہ زعم انہ کلام البشری فقد کفر، لہٰذا اگر کسی نے اس کلام کو سنا اور اس نے یہ گمان کر لیا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، تو فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ وقد ذمہ اللہ تعالی وعابہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کی مذمت بیان کی ہے اور اس کا عیب بیان فرمایا ہے۔ وَأَوْعَدَهُ، اور اس سے وعدہ کیا ہے، بِسَقْرٍ، کس چیز کا؟ بِسَقْرَ، جہنم کا وعدہ کیا ہے اس سے، حیث قال، وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، کہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں اسے جہنم میں، دوزخ میں ڈالوں گا۔ فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص سے وعدہ کیا، جس سقر کا وعدہ کیا، جس نے یہ کہا کہ ان هذا الا قول البشر، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، تو علمنا وایقنا انه قول خالق البشر، تو اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ خالق بشر کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہاں پر امام طحاوی بہت خوبصورت دلیل بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے، کہ جس نے اس کلام کو مخلوق سمجھا، جیسے مخلوق کا کلام ہے، اور جس نے اس کلام کو جو ہے وہ بشر کے کلام کی طرح سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سأصلیہ سقرا، کہ میں اس کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چل گیا اور یقین بھی ہو گیا کہ یہ خالق بشر کا کلام ہے، کیونکہ بشر کہنے کی صورت میں جو ہے وہ اس کے لیے وعدہ جہنم ہے، لہٰذا اگر بشر کا کلام مانو گے اس کو تو عذاب ہے، اور اگر اس کے برخلاف یعنی خالق بشر کا کلام مانو گے تو عذاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر، تو ہمیں یہ یقین ہو گیا اور علم ہو گیا کہ یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ ولا یشبہ قول البشر، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کلام کسی بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، کسی بشر کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق پھر آگے فرمایا وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، لہٰذا اگر کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی صفت بیان کی، ایسے معانی کے ساتھ
کہ جو بشریت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی انسانوں کی صفات کی طرح کوئی صفت اللہ کی بیان کر دی، جیسے انسان کے لیے جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کیا تو فرمایا فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، اور جس نے جو ہے وہ اس کو دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دیکھا اور ان کو، ایک منٹ، ہاں، فمن ابصر ھذا اعتبر، اور جس نے ان صفات کو بصیرت کے ساتھ دیکھا، بصیرت سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر کر کے دیکھا، اور جو ان صفات کی حقیقت علماء متکلمین نے بیان کی، جو واقعی میں ہیں، جس طرح سے اس کی صفات کمالیہ ہیں، جس نے ان کو نظر بصیرت سے دیکھا تو اعتبارہ، تو وہ گویا کہ مقام اعتبار تک پہنچ گیا، یعنی درستگی تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ وعن مثل قول الکافر ان زجر، اور فرماتے ہیں کہ کفار کے قول سے وہ رک گیا، یعنی جو کفار ہیں وہ تو مخلوق اور خالق کی صفات کو ایک طرح ہی سمجھتے ہیں، لیکن جس نے نظر بصیرت سے دیکھا وہ بچ گیا، اور وہ کفار کے قول کی مثل سے جو ہے وہ الگ ہو گیا، چھوٹ گیا یا رک گیا۔ وعلم ان اللہ تعالی بصفاته لیس کالبشر، اور اس سے جو ہے یا علم کر دیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ بشر یعنی انسانوں کی طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی صفات قدیم ہیں، اور اس کی صفات کمال ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص و عیب نہیں ہے، اس کی صفات جو ہے وہ تغیر سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ بشر کی صفات میں جو ہے وہ ایک تو قدم نہیں ہے، بشر کی صفات میں جو ہے وہ کمال نہیں ہے، بشر کی صفات میں جو ہے وہ تغیر ہوتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے۔ آگے فرمایا وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، اسی طرح رؤیت یعنی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا، یہ اہل جنت کے لیے حق ہے، یعنی ثابت ہے، بغیر احاطے کے اور بغیر کیفیت کے۔ احاطے کا مطلب گھیر لینا، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کیفیت میں اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کے دائیں ہیں، بائیں ہیں، ایک کیفیت میں، ایک اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اہل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے بغیر احاطے کے اور بغیر کیفیت کے، جیسا کہ صاحب بار شریعت نے بھی فرمایا کہ دیکھنا حق ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دیکھیں گے تبھی بتائیں گے۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسے کہ ہمارے رب عز و جل کی کتاب اس بات پر شاہد ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ وہ تفسیرہ علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو الی ربها ناظرہ ہے کہ رب کو دیکھنے والے ہوں گے، اس کی جو تفسیر ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اس کی تفسیر وہی معتبر ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا اور جو اس کے علم میں ہے، لہٰذا کوئی اپنی جانب سے اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا ہے وہی مراد ہے یہاں پر۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، اور ارشاد فرمائیں کہ ہر وہ بات جو اس معاملے میں احادیث مبارکہ سے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے
اصحاب سے، فہوا کما قالا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ارشاد فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور اس کا بھی معنی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوہمین بأہوائنا، لہٰذا ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں دخل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، متأولین بآرائنا، اپنے آراء کے ذریعے تعویل کرتے ہوئے، ولا متوہمین بأہوائنا، اور اپنے سوچ اور وہم کے ذریعے وہم کرتے ہوئے ہم داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہا، ما سلم فی دینی، اپنے دین میں وہی شخص محفوظ رہے گا، من سلم للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، جس نے اپنا سر جھکا لیا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اس کے احکامات کے لیے، تو وہی دین میں کامیاب ہوگا اور محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ جی، تو ارشاد فرمائے کہ ما سلم فی دینہ، اپنے دین میں کوئی شخص سلامت نہ رہا مگر وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمی، اور اس چیز کے علم کو اس کے عالم کی طرف پھیر دیا جو اسے مشتبہ لگا، یعنی جس میں اگر اسے کوئی شک واقع ہوا، جو چیزیں اللہ اور رسول نے بیان کر دی ان پر اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور جو چیز اس پر مشتبہ ہوئی تو وہ اس نے اس علم کے عالم سے پوچھ لیا، وہی شخص اپنے دین میں سلامت رہے گا۔ لیکن جو شخص اپنی طرف سے تعویلات کرے گا، اپنی طرف سے اوہام پالے گا اور مختلف طرح کی تفسیرات کرے گا اور مشتبہ چیزوں کو جو ہے نا بغیر علم کے بیان کرے گا، تو وہ اپنے دین میں سلامت نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک تو رویت کے حوالے سے اوپر بات ہوئی، اور اس کے بعد فرمائیں کہ وہ جو آیت ہے الی ربها ناظرہ، اس کے بارے میں فرمائیں کہ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، جو اس نے مراد لیا ہے وہی ہے، وہی اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنی طرف سے اس میں تفسیر نہیں کر سکتا اپنی رائے کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں، روایت ہوئی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھتے ہو کہ جس طرح دیکھو گے کہ جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی عار اور کسی کی بھی قسم کا جو ہے مسئلہ نہیں ہوتا جس کے دیکھنے میں، اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو جتنی بھی یہ روایت ہیں رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق، فرمائیں کہ یہ ساری کی ساری روایتیں ایسی ہیں جس میں ہمارے تعویل کو اور ہمارے اوہام کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ وہی ہیں جو حضور نے فرما دیا، جس طرح سے فرمایا وہی ہیں، اور جو ان کے معانی ہیں وہ وہی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر ان کی کیفیتوں کی بات آتی ہے تو رویت کی خاص طور پہ، تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی جب دیکھیں گے تب بتائیں گے۔ ہاں، ہمیں اتنا ایمان لانا ہمارا ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئیں کہ قیامت کے دن جو ہے اہل جنت کے لیے دیدار الہی یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ ہے؟
کوئی سوال نہیں ہے؟